سلک روڈ وہ مشہور راستہ جو تاریخ کا منظرنامہ بدل گیا، جہاں دولت، علم اور ثقافت کے ساتھ ساتھ پوشیدہ راز اور خطرناک تنازعات بھی چھپے ہوئے تھے۔ ایک ایسا راستہ جہاں قافلے ریشم، مصالحہ جات اور خزانے لے کر صحراؤں اور بلند پہاڑوں سے گزرتے، جبکہ سلطنتیں، ڈاکو اور سیاسی سازشیں ہر لمحے ان کے لیے خطرہ پیدا کرتی رہیں۔ یہ صرف تجارت کا راستہ ہی نہیں تھا، بلکہ سیاست، طاقت اور انسانی جستجو کا پیچیدہ کھیل تھا۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے راستے اور تجارتی راہیں ہیں جنہوں نے انسانی تہذیب، ثقافت اور معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان میں سے سب سے مشہور اور پراسرار راستہ سلک روڈ یعنی ریشمی راستہ ہے۔ یہ راستہ صرف سامان کی تجارت کا ذریعہ ہی نہیں تھا، بلکہ علم، مذہب اور تمدنی اثرات کو بھی ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچاتا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ میں کئی تنازعات اور پوشیدہ مسائل بھی موجود ہیں جنہیں سمجھنا نہایت دلچسپ ہے۔ سلک روڈ یعنی ریشمی راستہ تقریباً 2000 سال قبل چین کی ہان سلطنت کے دور میں قائم ہوا۔ اس نے چین کو وسطی ایشیا، افغانستان، ایران اور یورپ سے جوڑا۔ جغرافیائی لحاظ سے سلک روڈ صرف ایک سادہ تجارتی راستہ نہیں تھا، یہ پہاڑوں، صحراؤں اور دریاؤں سے گزرتا ہوا ایک مشکل لیکن منفرد راستہ تھا۔ تجارتی قافلے دن رات سفر کرتے، جانوروں اور انسانوں کی محنت سے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے تاکہ قیمتی ریشم، مصالحہ جات، سونا اور دیگر اشیاء کے تبادلے ممکن ہو سکیں۔ سلک روڈ کی سب سے مشہور تجارت چینی ریشم تھی۔ اس کے علاوہ مصالحہ جات، جواہرات، خوشبودار تیل، سونا اور چاندی اور دستکاری کے ہنر بھی اس راستے کے ذریعے مغرب پہنچتے۔ یہ تجارتی سلسلہ صرف ایشیا تک محدود نہیں تھا، اس نے سلطنتوں کی معیشت کو مستحکم کیا اور تجارتی شہروں کو فروغ دیا۔ چین، ہندوستان، ایران، عرب اور یورپ کے شہروں میں ریشمی راستے کے باعث بازار، بینک اور تجارتی کمیونٹیز قائم ہوئیں، جہاں لوگ مختلف قومیتوں کے ساتھ کاروبار کرتے اور ثقافتیں آپس میں ملتی۔ پیارے دوستو، ریشمی راستہ یعنی سلک روڈ ثقافتی تبادلے کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ مذہب، علم اور فنون مختلف علاقوں میں منتقل ہوئے۔ بدھ مت چین اور وسطی ایشیا تک پہنچا۔ اسلام، عیسائیت اور زرتشت مت کے اثرات مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ علم، ریاضی، فلکیات، طب اور جغرافیہ کے علوم کا بھی تبادلہ ہوا۔ یہ تبادلے دنیا کی ترقی اور انسانی علوم کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اگر ہم سلک روڈ کے شہر اور قافلوں کی بات کریں تو اہم شہر سیان چین، تاشقند اور سمرقند، بغداد اور قاہرہ، قسطنطنیہ، یہ سب جو ہے ریشمی راستے کے مشہور شہر اور قافلے تھے۔ یہ شہر تجارتی قافلوں کے لیے راحت گاہ، بازار اور ہنرمند کاریگروں کا مرکز تھے۔ ریشمی راستہ آسان سفر نہیں تھا۔ قدرتی خطرات، شدید گرمی، برف باری، بلند پہاڑ، قافلوں کی لوٹ مار، بیماری، پانی اور خوراک کی کمی، یہ سارے خطرات انسانی حوصلے اور مہارت کی آزمائش تھے، لیکن منافع کی وجہ سے قافلے سفر جاری رکھتے۔ سلک روڈ صرف اقتصادی اور ثقافتی اہمیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ سیاسی اثرات بھی رکھتا تھا۔ سلطنتیں اس پر قابو پانے کے لیے لڑتی رہیں، کیونکہ یہ طاقت، دولت اور عالمی اثر و رسوخ کا ذریعہ تھا۔ پیارے دوستو، ریشمی راستہ یعنی سلک روڈ صرف ایک تجارتی گزرگاہ ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جس میں پوشیدہ حقائق، ثقافتی ملاپ اور انسانی جدوجہد کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ خطرناک علاقوں سے بچنے کے لیے چھوٹے اور خفیہ راستے اختیار کیے جاتے، جبکہ مختلف گاؤں اور شہروں میں مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے اور اپنی روایات کا تبادلہ کرتے۔ مزدور اور جانور دن رات سفر کرتے، جس سے استحصال اور محنت کی کہانیاں بھی جڑی ہیں۔ یہی راستہ فنون، موسیقی اور علم کی دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بھی بنا، جب ہنرمند اور کاریگر نئی فنی تکنیکیں لے کر سامنے آئے اور عرب علماء نے چینی اور ہندوستانی علوم کا ترجمہ کر کے یورپ کی سائنسی ترقی کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس سب کے برعکس یہ سفر متنازع پہلوؤں سے بھی خالی نہیں تھا۔ تجارتی دھوکے، جیلی ریشم، مذہبی تنقید اور انسانی استحصال اس کی تاریخ کا حصہ رہے۔ قافلوں پر لوٹ مار اور قبائلی حملے نقصان کا باعث بنتے، جبکہ مختلف سلطنتوں کے درمیان سیاسی کشیدگی نے تجارت کو مشکل بنا دیا۔ جدید دور میں چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اسی تاریخی راستے کی بازگشت ہے، جس پر آج بھی عالمی سطح پر تنقید اور اختلاف پایا جاتا ہے۔
اگرچہ 15ویں صدی میں سمندری تجارتی راستوں کے زیادہ محفوظ ہونے اور سیاسی عدم استحکام کے باعث سلک روڈ کا زوال ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش کردار ادا کرتا رہا ہے۔ آج سلک روڈ اپنی تاریخی، ثقافت اور علمی اہمیت کی وجہ سے سیاحت، تحقیق اور تعلیم کا مرکز بنا ہوا ہے اور ماضی کی ان کہانیوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔